میں نے جب آغاز وکالت کیا تو یہ سبق لیا کہ میں ہمیشہ اس دھڑے میں کھڑا رہوں گا، میں ہمیشہ ان دوستوں کے ساتھ رہوں گا جن کا تعارف وکالت اور صرف وکالت ہو، جو آگے آئیں تو وکالت کی بنیاد پر، جو نام پائیں تو وکالت کی بنیاد پر، جو وکلا کی سیاست کریں تو وکالت کی بنا پر۔ تو دوستو، میں نے آج بھی ان دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ترجیح دی جو وکالت کے نام پر پہچانے جاتے ہیں، جن کا وقار صرف اور صرف پروفیشنلزم ہے۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ آپ کن شریفوں کے بینر میں پھنس گئے ہو، ان کو تو بات کرنی نہیں آتی۔ میں نے کہا ان کو بات کرنا آتی ہے، مگر عدالت کے سامنے تم جاتے ہو، حکمرانوں کے پاس کھڑے ہوتے ہو، حکمرانوں کے ساتھ بات کرنا نہیں آتے، تمہیں مانگنا آتا ہے، ہمیں انصاف مانگنا آتا ہے، تمہیں نشستیں مانگنا آتی ہیں، تم وہاں پر ایڈوائزمنٹ ڈھونڈتے پھرتے ہو، ہم انصاف مانگتے پھرتے ہیں۔ ہمیں بولنا آتا ہے، ہم سے پوچھو ہمیں کہاں بولنا آتا ہے۔ وکیل کی زبان بند رہنی چاہیے سوائے وکالت کے، تمہاری زبان کھلی رہنی چاہیے سوائے وکالت کے۔ ہم میں اور تم میں فرق ہی یہی ہے کہ ہم وکیل کو پروموٹ کر رہے ہیں، تم ہمارے اندر منافقت کے بیچ ہو رہے ہو۔ دوستو، مجھے ایک کالج کے زمانے میں ایک دوست نے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ وہ تحفہ ہے اگر زندگی میں پاس رکھو گے تو کام آئے گا۔ میں نے سمجھا شاید کوئی ایسا انعام دینے والا ہے جو واقعتاً بڑا قیمتی ہو، وہ مالی بادیت پسندی، نوجوانی، عمر بچپن۔ اس نے مجھے کہا کہ کاغذ نکالو، میں قلم سے لکھوں گا۔ میں نے کاغذ نکالا، اس نے قلم سے صرف 4 لائنیں لکھی، اور میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ یقیناً وہ 4 لفظ انسان کی وہ حقیقت ہے جن 4 لائنوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو شر کی پہچان بھی ہوتی ہے اور حق کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ لائنیں یہ تھی کہ آدمی سے ملنا تم، آدمی سے بچنا تم، آدمی سے ملنا تم، آدمی سے بچنا تم۔ آدمی فرشتہ ہے، آدمی درندہ ہے۔ یہ وہ تو کردار ہے جن کے ذریعے شیطان یا شر اپنا طریقہ بھی چلاتا ہے اور رحمانی طاقتیں اپنا طریقہ چلاتی ہیں۔ یہ انسان، ہر بادشاہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی گفتار سے حقیقت نظر آ رہی ہے اور کس کے کردار سے شدت جھلکتی ہے۔ میرے دوستو، ہم آپ کی نمائندگی کے لیے اس لیے اہل ٹھہرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اپنی نمائندگی کا حقدار ٹھہرائیں گے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کل تک حکومت کی مخالفت کرنے والے لوگ آج حکومت کے مفاد کے پیش نظر آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے۔ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، انہوں نے نیاز اللہ نیازی کو نہیں چھوڑا، کوئی منقسم نہیں ہوا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ آپ جہاں کھڑے تھے وہی کھڑے ہیں۔ آپ وکیلوں کے نمائندہ تھے، آپ وکیلوں میں موجود ہیں، آپ نے وکیلوں کی نمائندگی کرنے کی قسم کھائی ہے، آپ وہ کر رہے ہیں جنہیں وکیلوں کو صرف استعمال کرنا ہے، وہ وہاں سے رہنمائی لے رہے ہیں جو وکیلوں کو استعمال کرنے کے طریقے آزما چکے ہیں اور وہ آزما رہے ہیں۔ میری ایک نوجوان حکومتی نمائندے سے ملاقات ہوئی جو مجھ سے منت سماجت کرنے آئے کہ یار آپ کی بڑی مہربانی، آپ خاتون کے حق میں ڈرا کر دیں۔ میں نے کہا وہ میرے لیے واجب الاحترام ہے، میرے پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں، میں ہر حوالے سے ان کا احترام کرتا ہوں۔ قطعاً میرا مقابلہ اس لیے نہیں ہے کہ میرا ان کی شخصیت سے کوئی اختلاف ہے، بات نظریات کی ہے۔ ہمارا نظریہ عوامی ہے، ہم نظریہ وکالت کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا نظریہ حکمرانی ہے، وہ حکمرانی نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہمیں تقسیم کرنے کی راہ پہ چل رہے ہیں، ہم یکجا کرنے کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ میں ان کے حق پہ اگر وڈرا کروں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس مفاد کا صلہ آپ ہم سے مانگیں اور دیکھتے ہوں گے کہ ہم صلے دیتے ہیں، ان سے نہ مانگیں۔ میں نے کہا جی کیا دیں گے؟ کہتے جی جو آپ کہیں گے۔ میں نے کہا میں آپ کو اتنا عرض کروں، آپ وکیلوں کی جان بخشی کر سکتے ہیں، آپ وکیلوں میں رسن اندازی کرنے سے باز آ سکتے ہیں، آپ عدالت کے وقار کو بحال کر سکتے ہیں، آپ عدالت کا معیار مد نظر کر سکتے ہیں، یہ اپنے مفادات کی خاطر انصاف کی تباہیوں پہ تلے ہو۔ خدا را لاکھ جو یہ وہ نسیم عباس نہیں ہے جو تمہاری، میں آپ کو ایک واضح سی بات بتاؤں، مجھے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ میرا ساتھ نہ دے تو میری آواز آپ تک پہنچے گی، میرا کردار
جتنا آپ کے سامنے ہے آپ اتنا جانتے ہیں. کاش کہ آپ میں وہ لوگ بھی ہوتے جنہوں نے مجھے جھنگ سے دیکھا ہوتا. میں اپنی تعریف کی جملہ نہیں کہہ رہا، لیکن خدا کے لیے بات سمجھیے گا کہ ہم نے ایک دفعہ جنرلوں سے جھنگ میں ٹکر لی، باقاعدہ ٹکر لی، اور ڈپٹی کمشنر جھنگ کو جنرل سے کہنا پڑا کہ جنرل صاحب اس نوجوان سے نہ الجھیں، یہ تو پاگل ہے، یہ تو چاہے تو پانی میں آگ لگا دیتا ہے، اسے خریدنے کے 1000 ہیلے کر لیے مگر یہ قابو نہیں آتا. اس سے ادب سے بات کرے تو یہ ادب سے بولتا ہے، اکھڑ کے کرے تو اکھڑ کے بولتا ہے، لہذا اس کو چھوڑے کسی اور کی بات کر لیں. تو میرے دوستو، میں نے آغاز سیاست اسلام آباد سے اب کیا ہے. میں سیاست دان نہیں، میں نووالد ہوں، نومالود سیاست کا طفل مکتب ہوں. لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ عزیز زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو کسی عدالت کے جج سے ذاتی مفاد کے لیے ملتا ہوا دکھائی دے، بلکہ میں آپ کو حق دیتا ہوں، آپ نسیم عباس ناصر کو وکالت کی قیمت ادا کر کے بار کی عزت کی قیمت کے عوض کہیں سے مفاد پاتے ہوئے دیکھیں تو خدا کی قسم میں آپ کو حق دیتا ہوں، مجھے گولی مار دی. میں اس لائق ہوں کہ مجھے گولی مار دی جائے، کیونکہ چولا میں پہنوں جون کی گرمی میں یا کوئی پاگل کوٹ پہن سکتا ہے یا وکیل کوٹ پہن سکتا ہے، اور ہم یہ قانون کا کالا کوٹ، یہ گرمی، یہ حدت وکالت کے معیار کے لیے برداشت کرتے ہیں. اگر وکالت کا معیار اور عدالت کا وقار پیش نظر نہ ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہاف سلیو پہن کے، کلرفل کپڑے پہن کے جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. تو میرے دوستو، میں آپ سے آگے پر سے اتنی استدعا کروں گا کہ یہ ہماری عزت کا سوال نہیں، یہ پروفیشنلزم کی عزت کا سوال ہے، یہ آپ کے وقار کی بات ہے. اگر حکمران جیت گئے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ وکیلوں کو ناکام کرنے میں پہلے دھرنے میں بھی کامیاب ہوئے تھے اور آپ کی آخری سانسیں بھی اکھیڑ کر دم لیں گے. تو خدا کے لیے وکالت کو بچا لیجیے، عدالت کو بچا لیجیے. میری کسی حکمران سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں، اگر ہے تو فقط اتنی ہے، شعر کے ذریعے جناب سے عرض کر کے اجازت دوں گا کہ امیر شہر کو فقط اتنی عداوت ہے مجھ سے، امیر شہر کو فقط اتنی عداوت ہے مجھ سے، میں ایسے پیکر تلاشتا ہوں جنہیں چھپنا نہیں آتا.